قرآن کریم کے عالموں کے بارے میں، کتاب و سنت کے جاننے والوں کے بارے میں ایک اور نصیحت فرماتے مولا علی، فرماتے الفقیہ کل الفقیہ من لم یقت الناس من رحمت اللہ. کامل عالم وہ ہے، مکمل فقیہ وہ ہے، مکمل مفتی وہ ہے جو لوگوں کو، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ کرے. مطلب کیا؟ اس کے سامنے ایسے لوگ ہیں جو خدا کی گرفت سے، خدا کے عذاب سے، جہنم کے خوف سے ڈر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، تھرا رہے ہیں. جب ایسے لوگ ہوں تو ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر کریں تاکہ وہ دوزخ کے عذاب یا اللہ تعالیٰ کی گرفت کے خوف سے کہیں بالکل عمل سے بیٹھ نہ جائے. اس سے پتہ لگا کہ ایک عالم، ایک امام، ایک مرشد، ایک مفتی کی ذمہ داری ہے کہ جس بزم میں، جس مجلس میں وہ بیان کے لیے بیٹھا یا اسے دیکھنا کہ اس کے چاہنے والے، اس کے معتقد کس طرح کے لوگ ہیں. ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، لرزتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں خدا کے خوف سے، یہ گناہوں پر جری ہو چکے ہیں. جب قوم میں لوگ گناہوں پر جری ہو گئے ہوں، بے باک ہو گئے ہوں، علل اعلان گناہ کرتے ہوں، نڈر ہو گئے ہوں، نہ موت کا خوف، نہ نزا کی سختی کا خوف، نہ قبر کی تنہائی کا خوف، نہ روز محشر کا خوف، نہ دوزخ کے سانپوں کا خوف، کسی طرح کا کوئی خوف ہی نہیں ہے، ایسے جری اور نڈر ہو گئے ہیں. تو ایسے لوگوں کے سامنے رحمت کی آیتیں سنانا یا شفاعت کی حدیثیں سنانا انہیں اور جری بنا دے گا، انہیں اور نڈر بنا دے گا، اعمال سے، نیکیوں سے انہیں اور دور کر دے گا. اور جو لوگ لرزتے ہوں، صبح شام کانپتے ہوں، روتے ہوں خدا کے خوف سے، جب عذاب کی آیتیں پڑھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے سامنے وہ خدا بند قدوس کی رحمت کی آیتیں بیان کرے. اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ رؤوف ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے، وہ نبی کی شفاعت کی حدیثیں بیان کرے. تو فرماتے ہیں مکمل عالم وہ ہے، کامل عالم وہ ہے، مولا علی کا ارشاد ہے، جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ کرے. اور اب دوسرا فرماتے ہیں اور مکمل عالم وہ ہے کہ جو لوگوں کو گناہوں پر جری نہ بنا دے. مطلب وہی نکلا کہ اس کے چاہنے والے کس طرح کے لوگ ہیں، اس کی بدن میں کس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ڈرنے والوں کو رحمت کی آیتیں سنائے اور گناہوں پر جری لوگوں کو. ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ بے خوف ہو جائیں. اور یہ جملہ جو آج ہم دیکھتے ہیں، ہماری جماعت قرآن سے کتنی دور جا رہی ہے. فرماتے کامل عالم وہ ہے جو لوگوں کو قرآن کے قریب کرے. آج ایسی باتیں، ایسے اعمال، ایسی چیزیں لائی جا رہی ہیں کہ دل پر دل قوم قرآن سے دور جا رہی ہے. جیسے میں ایک مثال دوں، ہمارے جو جلسے ہوتے ہیں، پورے جلسے رات میں شاعروں کی نظر ہو جاتے ہیں. ایسے پیشہ ور شاعر، گویے شاعر. نہیں، کام تو وہ دین کے نام پر ہو رہا ہے. کبھی نااہل نادان کہتے ہیں خدا کے نام پہ کہہ دو سبحان اللہ، کبھی رسول کے نام پہ کہہ دو، کبھی غوث کے نام پہ کہو، کبھی خواجہ کے نام پہ کہو. کہ ان سے پوچھا جائے اور پھر ایسے شگوفے چھوڑتے ہیں، ایسے کلام بنا کے لاتے ہیں. نام اس کا نعت رکھ دیا ہے یا منقبت رکھ دیا ہے. نعت کی پاکیزگی کہیں دور تک نہیں ہے کلام میں، انداز تکلم تو کہیں دور تک چھو نہیں گیا ہے. ایسے بھوڑے انداز میں نعت پڑھتے ہیں، گانوں کی طرز میں. پورے جلسے، پوری رات یا تو جلسہ کرانے والوں کی تعریف کی نظر ہو جاتی ہے، یا کوئی
سمجھا کسی خانقاہ کا سجادہ آ جائے تو اس کی تعریف میں پورا جلسہ، اور وہ بھی سمجھا اتنا پھول کر کے موٹا ہو جاتا ہے کہ جو پاس میں ہوتا ہے تو شاعروں کو اتار کے دے دیتا ہے۔ اگر خدا کی تعریف کی جائے سمجھا تو مسٹ مارے بیٹھا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد پر کسی کو جوش نہیں آتا ہے۔ خدا کا عذاب بیان کیا جائے، دوزخ، خدا کی گرفت بیان کی جائے تو کہیں ایک آنسو تک نہیں نکلتا ہے۔ تو کامل عالم وہ ہے جو لوگوں کو قرآن کے قریب کرے، قرآن سے دور نہ کرے، قرآن کے فضائل بیان کرے، تلاوت کے فضائل بیان کرے، قرآن میں جو معانی ہیں، معارف ہیں، قرآن میں جو لطائف ہیں ان کو بیان کرے۔ ارے قرآن میں یہ ہے، اس آیت میں یہ بھی ہے، اس آیت کا مطلب یہ بھی ہے، ذوق مطالعہ پر جائے۔ لوگ کثرت سے قرآن کا مطالعہ کرنے لگے، کثرت سے لوگ قرآن کی تلاوت کریں۔ آج کتنا لوگ قرآن کو چھوتے ہیں، اور کوئی مقرر خطیب بھی آ جاتا ہے تو وہ قرآن کی آیت کو صرف نام کے لیے پڑھتا ہے، 2 گھنٹے چلاتا رہے گا، اور آخر میں کہتا یہ ہے کہ جو ہم نے خطبے کے بعد آیت پڑھی تھی بھی اس پہ تو کچھ بیان ہی نہیں کر پائے، اور تو 2 گھنٹے چیختا کہہ رہا بھائی۔ پھر کبھی دوسرے موقع پر آ کے اس کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ پھر وہاں پہنچا تو وہاں بھی یہی عمل۔ طریقہ وہ اپنایا جائے، ایسی جدوجہد کی جائے، ایسی کوشش کی جائے کہ بچے بھی قرآن کے قریب آ جائیں، بوڑھے بھی قرآن کے قریب آ جائیں، جوان بھی قرآن کے قریب آ جائیں، عورتیں بھی قرآن کے قریب آ جائیں، جاہل بھی قرآن کے قریب، عالم بھی قرآن کے قریب، پڑھے لکھے بھی قرآن کے قریب، ملت کا ہر فرد قرآن کے قریب آ جائے، قرآن ان کے سینے میں اتر جائے، وہ طریقہ اپنایا جائے۔ کیوں؟ ذرا غور کریے، جب تک قرآن کے ہم قریب نہیں آئیں گے، جب تک قرآن کے لطائف ہمارے سینے اور ہمارے قلب پر نہیں اتریں گے، اس وقت تک ہمیں مولا کی عبادت میں لذت آ ہی نہیں سکتی، حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ مولا علی یا ان کی اولاد اہل بیت جب عبادت کرتے تھے تو حالت عبادت میں انہیں دنیا معافیہ کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ کہتے لِأَنَّهُ لَا خَيْرَ فِي عِبَادَةٍ لَا عِلْمَ فِيهَا، ارے اس عبادت میں کون سی بھلائی ہے جس میں علم نہ ہو، معرفت نہ ہو۔ عبادت تو وہ ہے کہ جس میں عابد کو معبود کا علم بھی ہو، وہ عبادت کر کس کی رہا ہے، کیسے کی عبادت کر رہا ہے۔